بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، ضلع دیر اور آس پاس سے تعلق رکھنے والے میرے محترم حضرات، میں اسٹیج سے دیے گئے موضوع پیغام دیوبند کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں چند معروضات پیش کروں گا۔ حضرت مولانا شہاب الدین حافظہ اللہ کے حکم پر حضرات علماء دیوبند کے حوالے سے میں نے چند باتیں گوشت گزار کرنی ہیں۔ اگر آپ توجہ اور انہماک کے ساتھ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے رہے تو میں وعدہ کرتا ہوں میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ اگر آپ نے ادھر ادھر دیکھنے میں، بات کرنے میں، پیچھے دیکھنے میں وقت گزار دیا تو یہ آپ کی اپنی مرضی۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنے موضوع کو بیان کرنے کے لیے سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ دوسرے پارے کے پہلے رکوع کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو حد اعتدال والی امت بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، اعتدال کا معنی ہے میانہ روی، مکمل طریقے سے، صحیح طریقے سے چلنا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی اعتدال کی طرف یوں اشارہ ملتا ہے، فرمایا خیر الامور اوسطها، اعتدال کا کام بہتر راستوں میں ایک راستہ ہے۔ آج کے دور میں حضرات علماء دیوبند جو ہیں یہ دین کے لیے مکمل اعتدال پہ ہیں۔ توجہ، یہ دین کے لیے مکمل اعتدال میں ہیں، نہ دین میں کمی کرتے ہیں نہ دین میں اضافہ کرتے ہیں۔ دین میں اضافہ بھی جرم سمجھتے ہیں، دین میں کمی کو بھی جرم سمجھتے ہیں۔ ہم کمی اور اضافہ نہ کرتے ہوئے جو کا توں دی ویسے رکھتے ہیں جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل دین حضرات علماء دیوبند دنیا کے سامنے پھیلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں دین مکمل مانو اور باقی کچھ لوگ دین ادھورا مانتے ہیں۔ میں باقیوں کی تردید چھوڑتے ہوئے دیوبند کی تائید یوں بیان کروں گا کہ دیوبند والوں نے ہمیشہ مکمل دین مانا ہے، ادھورا دین نہیں مانا۔ اگر آپ دنیا میں گھومیں تو آپ کو مختلف طبقے کے لوگ ملیں گے، مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ملیں گے، اللہ رب العزت کے لیے بھی مختلف عقیدے والے ملیں گے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی مختلف عقیدے والے ملیں گے۔ میرے بھائیوں، دیوبند کا عقیدہ ہے
اللہ رب العزت کی ذات عالی دنیا کے ہر جگہ میں موجود ہے۔ دیوبند کا عقیدہ ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ روضہ اطہر میں موجود ہیں۔ ہم نے اللہ کو ہر جگہ مانا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ میں مانا، لیکن آپ کچھ لوگوں کو دیکھو گے جنہوں نے ہر جگہ نہیں مانا تو خدا کو بھی نہیں مانا، اور ہر جگہ مانا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا ہے۔ دنیا میں ایک طبقہ آپ کو ملے گا، وہ کہے گا اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ دنیا میں دوسرا طبقہ آپ کو ملے گا، وہ کہے گا نبی بھی ہر جگہ ہے۔ ہم نے پہلے طبقے سے پوچھا بھئی تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس دلیل قرآن پاک ہے۔ ہم نے دوسرے طبقے سے پوچھا، تو کہتا ہے حضور پاک علیہ السلام بھی ہر جگہ ہیں، چل تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ بھی کہتا ہے میرے پاس دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ ہم نے کہا اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اپنی دلیل پیش کر۔ وہ دلیل پیش کرتے ہوئے کہتا ہے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ نے استوا عرش پہ پکڑا ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ عرش پہ ہے۔ جب اللہ عرش پہ ہے تو باقی جگہ نہیں ہے، اللہ عرش پہ ہے تو آسمانوں میں نہیں ہے، اللہ عرش پہ ہے تو زمینوں میں نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہم نے کہا نہیں نہیں، یہ معنی کہاں سے نکلا کہ اللہ عرش پر موجود ہے؟ اگر عرش کے تذکرے سے اللہ کا عرش پہ آنا لازم آتا ہے تو کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کوہ طور پہ رہتے ہیں، ہم کہیں گے دلیل کیا ہے؟ وہ کہے گا حضرت موسیٰ کو بلانے کے لیے اللہ نے کوہ طور پہ بلایا تھا، حضرت موسیٰ سے ملاقات کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا تھا۔ پھر کیا کہو گے کہ اللہ کوہ طور میں رہتا ہے؟ کوئی اور آ جائے وہ کہے گا اللہ رب العزت وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب میں ہے۔ پھر کیا کہو گے شمال اور جنوب میں اللہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا نہیں نہیں، بلکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم۔ تم دو ہو تو تیسرا اللہ ہے، تم چار ہو تو پانچواں اللہ ہے، تم چھ ہو یا پانچ ہو تو چھٹا اللہ ہے، تم اس سے کم یا اس سے زیادہ ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا ہر جگہ ہونا یوں بیان فرمایا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور کے اندر موجود ہیں۔ حضرت صدیق اکبر غمگین ہوتے ہیں کہ آج کافر پہنچ گیا ہے، غار سے نیچے سر جھکا کے دیکھے گا تو ہمیں دیکھ لے گا، کہیں ہمارا راز فاش نہ ہو جائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس لفظوں کو قرآن نے ذکر کیا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر غار میں کیا مانا کہ اللہ صرف غار میں ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ اللہ کی ذات عالیہ دنیا میں ہر جگہ موجود ہے۔ عرش کا تذکرہ پھر اللہ نے کیوں کیا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پہ ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، دنیا کے مکانوں کے اندر سب سے بڑا مکان عرش ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ بڑا مکان ہے۔ جب بندہ اپنی طاقت ظاہر کرتا ہے، آپ یا میں اپنی طاقت ظاہر کرے تو ہم کہتے ہیں دیکھو بھائی ہیلی کاپٹر جیسی چیز بھی ہمارے قبضے میں ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ موٹر سائیکل پہ میرا قبضہ نہیں ہے، سائیکل پہ میرا قبضہ نہیں ہے، گاڑی پہ میرا قبضہ نہیں ہے، موٹر پہ میرا قبضہ نہیں ہے، بلکہ ان پہ قبضہ تو ہے ہی۔ میں بڑی چیز کا تذکرہ کرتا ہوں کہ ہیلی کاپٹر پہ میرا قبضہ ہے تو پتہ چل گیا کہ جب بڑی چیز آ گئی، ہیلی کاپٹر آ گیا تو چھوٹی چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ 1000 روپے کے نوٹ کے اندر 500 اور 100 اور 50 کے نوٹ موجود ہوتے ہیں، بڑی چیز میں چھوٹی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ نے اپنی طاقت بتائی، اللہ نے اپنی قوت بتائی۔ الرحمن علی العرش استوى کہ اللہ عرش پہ استوا پکڑتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ رب العزت کو مکانوں میں سب سے بڑی چیز مکان عرش بھی اللہ کے قبضے میں ہے، تو دنیا میں ہر جگہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ صرف عرش پر ہے۔ میرے بھائیوں میں مزید وضاحت کے لیے یوں کہوں، جو آدمی کسی چیز پر ہوتا ہے، جو بیٹھنے والا ہوتا ہے، اسے مکین کہتے ہیں۔ جس جگہ پر بیٹھا جاتا ہے اسے مکان کہتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ جو مکین ہوتا ہے وہ مکان سے چھوٹا ہوتا ہے۔ مکین بیٹھنے والا، مکان جس پہ بیٹھا جائے، جس کے اندر بیٹھا جائے، تو بیٹھنے والا چھوٹا ہوگا تو اس کے اندر آئے گا، اگر بڑا ہوگا تو نہیں آئے گا۔ آپ اور میں چھوٹے
چھوٹے ہیں ہم مکین ہیں، مسجد مکان ہے، ہم چھوٹے ہیں تبھی تو مسجد میں آئے ہیں، کرسی میرے لیے مکان ہے، میں کرسی کے لیے مکین ہوں، میں اس سے چھوٹا ہوں، کرسی مجھ سے بڑی ہے تبھی تو میں کرسی میں آیا ہوں۔ اگر نعوذ باللہ ہم کہیں اللہ عرش پر ہیں تو پھر اللہ مکین بنتے ہیں، عرش مکان بنتا ہے، اصول تو آ گیا نا، مکین مکان سے چھوٹا ہوتا ہے، مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، پھر تو عرش بڑا ہو گیا، اللہ رب العزت چھوٹے ہو گئے، پھر اللہ اکبر کا معنی کیا کرو گے؟ پھر اللہ اکبر کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ نہیں اللہ عرش پہ ہے۔ قدرت بتائی، ہم نے دوسرے سے پوچھا، تو نے کہا نبی بھی ہر جگہ ہے، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ دیر کے مسلمانوں توجہ کرنا، وہ بدعتی مجھے دلیل دیتا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو دونوں جہانوں نہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ہم نے کہا مانتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کے تشریف لائے ہیں، حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، رحمت کائنات ہیں۔ اس نے کہا پھر دیکھو رحمت ہر جگہ ہوتی ہے، ہم نے کہا ہر جگہ ہوتی ہے، تو کہا حضور پاک علیہ السلام بھی ہر جگہ ہوتے ہیں۔ توجہ میری طرف، کہا رحمت ہر جگہ ہوتی ہے، ہم نے کہا ہر جگہ ہوتی ہے۔ اس نے کہا جب رحمت ہر جگہ تو اللہ کے نبی بھی ہر جگہ، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام بھی رحمت ہیں۔ ہم نے کہا تیرا یہ فلسفہ مانے تو قرآن کریم میں ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، حضور پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سورج کو روشن بنایا ہے۔ کہا ہاں ہم نے کہا روشنی ہر جگہ پہ، کیا پھر سورج بھی ہر جگہ پہ؟ میں بات کر رہا تھا، پیغام دیوبند کانفرنس کے حوالے سے بات تھی کہ دیوبند والے پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں وہ دین مکمل مانو جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، دین کو ادھورا نہیں ماننا، دین کو پورا ماننا ہے۔ میں اپنی باتیں چند ہی وقتوں میں ختم کرنے لگا ہوں، میرے بھائیو توجہ رکھنا، دنیا میں ایک طبقہ ملتا ہے، وہ طبقہ کہتا ہے اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ انعام کیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ، اپنے داماد حضرت علی المرتضیٰ، اپنے نواسے حضرات حسنین کو بلا کر ان پہ چادر کو ڈال کے اللہ رب العزت کے سامنے عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا، مولا میرا علی، اللہ میری فاطمہ، اللہ میرے حسنین، یہ میری اہل بیت ہیں، اللہ تو نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے کہ آپ میری اہل بیت کو پلیتی سے دور کر دو گے، اللہ یہ میری اہل بیت ہے لہٰذا انہیں بھی پاک کر دے۔ دنیا میں اس طبقے نے کہا نبی کی اہل بیت جو ہیں وہ صرف نبی کا خاندان ہے، انہی چاروں میں نبی کا اہل بیت ہونا بند ہے۔ دیوبند والوں نے کہا نہیں، دین کو ادھورا نہیں، دین کو پورا مانیں گے۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 33 بتاتی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ رب العزت کے قرآن نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، حضرت خدیجہ سے لے کر حضرت عائشہ صدیقہ تک یہ تمام کی تمام بیویاں جو ہیں نبی کی اہل بیت ہیں۔ دیوبند والوں نے کہا ہم نے نبی کے خاندان کو اہل بیت مانا ہے، اس کا ذکر اللہ رب العزت کے پیغمبر نے اپنے فرمان میں کیا ہے، ہم نے نبی کے بیویوں کو اہل بیت مانا ہے، اس کا ذکر خود اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ ہم دین کو مکمل مانیں گے، ادھورا نہیں مانیں گے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، دیوبند کا دنیا کو پیغام ہے کہ دین کو پورا مانو، دین کو ادھورا نہیں مانو۔ میں اس کی دو مثالیں عرض کر کے بات کو ختم کروں۔ میرے بھائیو دنیا میں ایک طبقہ آیا، اس طبقے نے کہا عبادت صرف دنیا تک ہے، دنیا کے بعد عبادت نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ رب العزت کا قرآن سورۃ ہجر آیت نمبر 99 بتاتی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے عبادت دنیا میں کرنی ہے، دنیا کے بعد عبادت نہیں ہے، عبادت اس وقت کر جب تک تجھے موت نہ آ جائے۔ کہا موت کے بعد عبادت نہیں ہے، ہم نے کہا یہ بات نہیں، قرآن میں اتنا ہے کہ موت تک عبادت کر، موت کے بعد عبادت نہ کر، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی کی حدیث کو دیکھا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی قبر میں بھی عبادت کرتا ہے۔ ہم نے کہا دیکھ لے یہ دنیا کی عبادت کا ذکر اللہ کے قرآن نے کیا ہے، نبی کی قبر کی عبادت کا ذکر
مصطفیٰ کے فرمان نے کیا ہے۔ دیوبند والوں کا پیغام ہے کہ مکمل دین کو مانو، ادھورا نہیں مانو۔ ہم نے نبی کی دنیا والی نماز مانی، اللہ کے قرآن کی وجہ سے، نبی کی قبر والی عبادت مانی، اللہ کے نبی کے فرمان کی وجہ سے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، دیوبند والوں کا دنیا میں پیغام ہے، میرے بھائیو یاد رکھنا، اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ جہاد میں جب بندہ جاتا ہے بندے کی روح بھی جاتی ہے، توجہ، بندے کی روح بھی جاتی ہے، بندے کا جسم بھی جاتا ہے، لیکن جب بندہ جاتا ہے جہاد میں اس کو فائر لگا، کلاشنکوف کی گولی لگی یا تلوار لگی، یہ شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے شہید کے جسم کی زندگی کو یوں بیان کیا ہے، سورت نمبر 2 سورت بقرہ آیت نمبر 154 میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ کہہ کے جسم کی زندگی کو بیان کیا ہے۔ سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 169 کہہ کے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا کہہ کے جسم کی زندگی کو بیان کیا ہے کہ جو قتل ہوتا ہے زندہ وہی ہے، فعل قتل جسم پہ وارد ہوا ہے، لہٰذا جسم کی زندگی اللہ کا قرآن بتاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ارواحهم فی اجواف الطیر خضر لها معلقۃ بالعرش تسرع من الجنۃ حیث تشاء۔ شہید کی روح کو بھی اللہ زندگی عطا فرماتے ہیں، وہ وہاں قندیل کے اندر رہ کر، سبز پرندوں کے پوٹوں میں رہ کر وہاں اللہ کے عرش کے نیچے سیر کرتی ہے۔ دیوبند والوں نے کہا شہید کی روح خالی زندہ نہیں، دین کو پورا مانو۔ دیوبند والوں نے شہید کی روح کو زندہ مانا، اللہ کے نبی کی حدیث کی وجہ سے۔ دیوبند والوں نے شہید کے جسم کو زندہ مانا، اللہ کے قرآن کی وجہ سے۔ ہم نے دین کو پورا مانا ہے، دین کو ادھورا نہیں ماننا، یہ پیغام دیوبند ہے۔ میرے بھائیو دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تول، یہ تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرات خلفائے راشدین نے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم نے دین کو چمکایا ہے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، دین کی تمکین کی ہے، دین کو مضبوط کیا ہے۔ دیوبند والے انہی خلفائے راشدین کی اولاد ہیں، انہی خلفائے راشدین کے وارث ہیں۔ اس دور میں حضرت صدیق اکبر تھے، تو حضرت صدیق اکبر کی نسل سے بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی نسل سے حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی نصف صدی تک دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہنے والی شخصیت آتی ہے۔ اس دور میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عمر فاروق کی نسل سے حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی آتے ہیں۔ اس دور میں دین کو چمکانے والے حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم تھے، حضرت عثمان کی نسل سے دین کو چمکانے والے دیوبند میں سے مفتی عزیز الرحمن عثمانی آتے ہیں، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی آتے ہیں، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی آتے ہیں۔ اس دور میں دین کو چمکانے والے حضرت علی المرتضیٰ تھے، خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد میں دیوبند کے اندر جو آیا ہے سید اصغر حسین دیوبندی آیا ہے، مولانا سید مرتضی حسن چاندپوری آیا ہے، مولانا سید انور شاہ کشمیری آیا ہے، حضرت شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی آیا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، دین کو اس دور میں چمکایا ہے حضرات خلفائے راشدین نے، دین کو اس دور میں چمکایا ہے ان کی اولاد نے۔ دیوبند اس گلدستے کا نام ہے جہاں اولاد صدیقی میں حضرت نانوتوی ہوں، اولاد صدیقی میں حضرت قاری محمد طیب قاسمی ہوں، اولاد فاروقی میں حکیم الامت حضرت تھانوی ہوں، اولاد عثمانی میں عثمانی برادران ہوں، اولاد مرتضوی میں حضرت حسین احمد مدنی حضرت انور شاہ کشمیری ہوں۔ دیوبند اس گلدستے کا نام ہے جس میں حضرات خلفائے راشدین کی اولاد موجود ہے۔ دیوبند والوں نے دین کو چمکایا ہے۔ میں بات کا خلاصہ پیش کر کے بات کو ختم کروں، استاد محترم موجود ہیں، میں تو استاد محترم کے ساتھ اپنے استفادہ کی غرض سے چلا ہوں، ہم تو پھر بھی آ سکتے ہیں، اپنا صوبہ ہے، اپنی جگہ ہے، ملاقات ہوتی رہے گی، اصل بیان تو استاد محترم کا ہے۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھنا، دیوبند والوں کی طرف سے پوری دنیا کو پیغام ہے کہ دین مکمل آیا ہے، ہم دین کو مکمل مانیں گے، ادھورا نہیں مانیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔